بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اسلامک لائف 90s کی جانب سے آپ سب لوگوں کو محبتوں برا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ یہ سبھی سوالات کے جوابات ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ معزز ناظرین، مفکرین کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ عذاب الہی کا ذکر قرآن مجید کی چند آیات میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب صبر کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے آباد ہو گیا۔ اس کی آبادی تقریباً 70,000 کے قریب تھی، اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام الہی کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا۔ یہ قوم دریا کے جس کنارے پر آباد تھی اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں گے۔ اس دن ان کے لیے مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا۔ البتہ ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلی پکڑنے کے لیے انہیں اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں اور باقی 6 دن مچھلیاں کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکڑ لیتے اور پکا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اس میں ہفتے کے دن اگر مچھلی آتی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔
اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہم وہی کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم بھی اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ وہ سارے نافرمان بندے جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے آس پاس تھی، سب ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی طرف چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چینخ چینخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے اور 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت مسلمہ اور ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنے عذاب الہی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔